बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक 47 और मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की एमएनए मिस सीमी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? वालेकुम सलाम। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है, क्या औरत महफूज है, जिस तरह से आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। आप भी एक खातून हैं और असम्बली में आप बतौर शिरकत भी करती हैं एमएनए। आपको क्या लगता है कि क्या आज पाकिस्तान में खातून महफूज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वाकई इस 21वीं सदी में भी एक ख़ातून जो है घर से बाहर निकलते हुए अपने आप को महफूज, चाहे वो देहात की हो चाहे शहर में हो, कहीं पे भी अपने आप को महफूज नहीं समझ रही। आपने सुना था पिछले दिनों एक स्कूल में, लाहौर के एक पॉश स्कूल में, एलीट जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, वहाँ पे हैरेसमेंट के केस हो रहे हैं। तो अब बताइए कि हम जो पढ़े लिखे तबका है या अनपढ़ तबका है, यानी कहीं भी कोई औरत अपने आप को महफूज नहीं समझ रही। कायदे-ए-आज़म ने क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हम आज़ाद घूमेंगे, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे, कोई महफूज नहीं है इस वक्त। तो बहुत ही दुख और अफसोस की बात है। हम लोग इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं मेंबर भी हूँ नेशनल असेंबली की, हम लोगों ने बारहा इस पे टॉपिक पे बिल लाने की कोशिश की। हमने, आपने सुना होगा, एक ज़ैनब अलर्ट बिल के नाम से बनाया था। ज़ैनब बच्ची का वाक़या कसूर में जब हुआ था, वो भी दिल दहला देने वाला वाक़या था। उसके बाद से हमने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से इस तरह से कि कोई बिल लाया जाए कि जो भी इसका मुलजिम हो, मुजरिम हो, उसको करार वाकई सज़ा दी जाए। अच्छा, देखें सिमी मैम कि देख रहे हैं कि बड़े इस तरह के दिल दहला देने वाले वाक़े, मोटरवे वाला वाक़या आया, वो खातून क्या, पाकिस्तान की इमेज क्या रहेगी? और इस तरह के बयानात आते हैं, क्या खातून अकेले सफ़र नहीं कर सकती? क्या खातून रात को नहीं निकल सकती? हमने खातून के लिए इतनी बाउंड्रीज़ रख दी हैं। एक मर्द जब बाहर निकल सकता है, काम कर सकता है, तो क्या खातून बाहर नहीं निकल सकती? या सिर्फ ये बाउंड्रीज़ हैं, या ख़वातीन को बता देना चाहिए कि ये टाइम लिमिट है, ये टाइम है, इस वक्त आपने घर से बाहर निकलना है, ये काम है, ये आपने नहीं करना? क्या औरत को दोबारा से बाउंड किया जा रहा है? देखिए, ये 21वीं सदी में पूरी दुनिया में आगे जा रहे हैं हम लोग, मुआशरत तरक्की कर रहा है, ख़वातीन को पढ़ने के और हर जॉब के हर जगह पे आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में तो हमेशा इक्वल राइट्स की, हमारे चेयरमैन, हमारे इस वक्त जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हमेशा इक्वल राइट्स की बात की है ख़वातीन के लिए, जो कि हमारे इस्लाम में भी हकूक़ दिए गए हैं ख़वातीन को। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें ये सोचना होगा कि क्या माशरा हम इतनी पजीराई इख्तियार कर गया है, क्या वजूहात हैं। हमें इन दो चीज़ों पे गौर करना होगा। क्या हमने तरबियत नहीं की अपने नौजवानों की कि वो इतने बेहरारवी का शिकार हो गए हैं, या इतनी फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों में कि ये न 4 साल की बच्ची भी महफूज नहीं है और एक खातून जिसके 2 बच्चे हैं वो भी महफूज नहीं है। तो ये क्या वजूहात हैं, इस पर भी गौर करना होगा। और दूसरी बात, सज़ा देनी, जब तक इन लोगों को किसी एक को भी सज़ा नहीं मिली, इस तरह की सज़ा कि आइंदा कोई सोच ये वाक़या करते हुए सोचे। तो लेकिन हमने इस पे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला और हमने जो है ना बिल्स को और लेकर आना है, जो कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ऐसे इंसान को, जो एक ख़ातून को, जो वाकई घर से क्या ख़ातून बाहर ना निकले, तालीम के लिए ना निकले, काम के लिए ना निकले। ये तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तिजारत करती थी ख़वातीन, जंग में मर्दों के शाना बशाना शरीक होती थी, मरहम पट्टी करती थी। तो क्या आज हम उस इतने पीछे चले जा रहे हैं? किस ज़माने की बात, हम कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अब ये मुआशरा इतना जो है ना गिर चुके हैं हम लोग। लेकिन हमने इसकी तरबियत भी करनी है और दोनों चीज़ें मैंने कहा। दूसरी बात ये कि सज़ा देनी है। जब तक किसी को ऐसे सज़ा नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल में मुआशरे में ये इस तरह के जुर्म होते रहेंगे। खातून महफूज नहीं हैं, बच्चियां महफूज नहीं। आप देखें, चले हम खातूनों की बात करते हैं कि ख़वातीन को हम स्कूलों में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, वो इंडिपेंडेंट बन जाती है और उनमें इतनी अवेयरनेस आ सकती है, अपने आप को डिफाइन करें। छोटी छोटी बच्चियां, शायद हमें या उनको भी तालीम देने की ज़रूरत है, हम उनको पहले से घर में समझा के रहे कि ये दौर आपके लिए नहीं। अब आप 5 साल की बच्ची की अगर मिसाल ले लें, मरवा जो केस हुआ, ये सिर्फ वो इंसिडेंट है जो मीडिया ने हाईलाइट किए हैं, जिसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ है। ऐसे न जाने कितने केस हैं कि लोग बदनामी के डर से या किसी भी वजूहात की वजह से इन केस को दबा देते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को भी तालीम देनी चाहिए, या तो फिर अब ये भी देखने में आ रहा है कि वालिदैन इतना डर गए हैं, या तो वो कहते हैं कि वही पुराने ज़माने वाली बात कि बच्ची पैदा हो तो दफना दो, या तो फिर ज़ाहिर से पता है हर इंसान इज्जत से डरता है। तो अब ये वही दौर दोबारा से आ गया। जी, अल्लाह ना करे कि इस तरह की बात। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि आप स्कूलों में ऐसी टीमें बना के भेजें कि बच्चों को अवेयरनेस दें
کہ کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اب جو بچی اسکول بھی نہیں جا رہی, جو اتنی چھوٹی ہے, اس کے پھر والدین کو کہیں گے کہ آپ اویئرنیس دیں, لیکن یہ نہیں کہ ہم نے اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا جائے. یہ تو کہیں بھی کسی طرح ممکن نہیں ہے. ہم کیا دور آگے جا رہا ہے, زمانہ آگے جا رہا ہے, ہم پیچھے لے جائیں اپنے جہالت کے دور میں جہاں بچیوں کو گھروں میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بالکل ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے آگے بڑھنا ہے, تربیت بھی دینی ہے ان کی, اور سزا جس طرح میں نے کہا, جب تک سزا اور جزا کا نظام نہیں آئے گا, لوگوں میں بالکل خوف نہیں ہے, خدا کا خوف ان میں ختم ہو گیا ہے. اچھا میم, آپ کی حکومت ہے تو جتنے انیشیٹو لیے گئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت سے, کہا گیا کہ ہم خواتین کو بااختیار بنائیں گے, ہم خواتین کو آزادی دیں گے, لیکن آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یا تو پھر ایسی قانون سازی ہونا کتنا ضروری ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اتنا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ان سب کو سر عام پھانسی دینی چاہیے. آپ اس قانون کی کتنا حمایت کرتی ہیں کہ ایسا قانون پاکستان میں آنا چاہیے, کیونکہ جب تک کسی ایک کو سزا نہیں ملے گی یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. کسی ایک کو عبرت کا نشان بنانا بہت ضروری ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں اس قانون کے حوالے سے, یا بینگ اے فیمیل آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ ہم لوگ کو کتنی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, کیونکہ میں خود ایک سوچتی ہوں, میں اس خاتون کی جگہ ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا. میں اس کو اپنی میری ساری ہمدردیاں اور اس کے ساتھ ہیں, اور میں یہی ہم لوگ کیونکہ ہم اسمبلی میں ہمارا فرض تو اب ڈبل ہو گیا ہے ہمارا, کہ ہم نے ایسا قانون لے کر آنا ہے کہ واقعی ایک بھی, جس طرح جنرل ضیاء کے دور میں آپ نے سنا تھا ایک شخص کو پھانسی دی گئی, اس کے بعد کئی سال تک کسی کو جرت نہ ہوئی. ہم نے یہ قانون لے کر آنے کی کوشش کی, لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ مجرم کا بھی کوئی رائٹ ہوتا ہے, وہ سر عام پھانسی نہیں اس کو دی جا سکتی. لیکن اب ہم نے, میرے خیال میں کوئی کچھ بحث چل رہی ہے کہ یہ ان کو سنسار کیا جائے یا سر عام پھانسی دی جائے. ان دو چیزوں میں بحث چل رہی ہے ہمارے اپنے پارلیمنٹ میں, جو گروپس ہیں ہمارے MNAs اور ہماری کابینہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا, اب ہمیں کچھ نہ کچھ اس پہ ضرور کوئی ایسا قانون لانا پڑے گا, کیونکہ اب بہت زیادہ حد ہو گئی ہے کہ آئے دن, ابھی آپ نے دیکھا پچھلے 3-4 دنوں میں بہت زیادہ واقعات سننے میں آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بہت ذمہ داری بڑھ گئی ہے, اور ہم نے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے. اور پولیس کو بھی ہم نے زیادہ اس کو ایکوپ بھی کرنا ہے, اس کے پاس اس طریقے ہوں کہ وہ فوراً پہنچیں اس جگہ پہ اور ان کا ہیلپ کریں لوگوں کی, بجائے اس کے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ اکیلی کیوں آئی ہیں اور آپ رات کو کیوں نکلی ہیں. یہ ڈسکریج کرنے کی والی باتیں جو ہیں خواتین کو, یہ بھی ہم نے اس کو بھی پیچھے کرنا ہے, اور ہم نے اور آگے بڑھنا ہے. اچھا, زینب بل آیا, بڑی میڈیا سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی, اس کے بعد بل آیا. ابھی بھی صرف یہ بحث چل رہی ہے. دیکھا جائے یہ موٹر وے مروا والا جب کیس ہوا, اس کے بعد چلا کہ اکثر عام پھانسی دینی چاہیے, اس طرح قانون ہے, لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک اتنی بحث کی گئی کہ موٹر وے والا واقعہ ہے, اس خاتون کے ساتھ جو آئی زیادتی کا واقعہ ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں, ہمارے قانون آتے ہی مطلب کہ ہمارا سسٹم اتنا سلو ہے, کیا انصاف نہیں ملے گا کہ کتنی ہوا کی بیٹیاں جو ہیں مزید درندگی کا نشانہ بنیں گی؟ جی بہت اللہ میاں رحم کرے, بہت دکھ کی بات ہے کہ واقعی یہ بہت سلو پروسیس ہے بہت زیادہ. لیکن ہم جیسے اب ہمارا یہ بل ہماری لاء منسٹری تیار کر رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی اگلا ہمارا اجلاس ہوتا ہے تو اس کو ٹیبل کیا جائے گا, کیونکہ اب یہ واقعی اب صحیح کہہ رہی ہیں, آئے دن یہ کیس بڑھتے جا رہے ہیں بجائے کم ہونے کے. کچھ یہ اس میں ہمارا انٹرنیشنل دباؤ تھا, پرانی حکومتیں بھی یہ نہیں کر پائیں, کیونکہ کیپٹل پنشمنٹ جس میں آپ کو پھانسی کی سزا دینے کی, یہ جو ہے نا یہ ہمیں انٹرنیشنلی دباؤ ہوتا ہے, کچھ اس طرح کی باتیں حکومتیں ڈرتی ہیں. لیکن ہمارے پرائم منسٹر جو آج کل کے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے اب یہ اسپیشل انسٹرکشن دی ہیں لاء منسٹری کو کہ نہیں اب آپ میں سب سے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گا, آپ ایسا بل لے کر آئیے کہ اب بہت حد ہو گئی ہے, اب ہم نے کچھ نہ کچھ اس طرح کی سزا رکھنی ہے کہ آئندہ کوئی جرات نہ کرے اس طرح کے جرم کرنے کی. اچھا, آپ خود MNA ہیں, خاتون ہیں, آپ نے اتنا عرصہ پالیٹکس میں رکھا, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کیا ایسے مسائل پیش آئے جو آپ کہتی ہیں کہ جو دوسری خواتین ہیں ان کو پیش نہ آئیں؟ کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کے لیے ہمارے معاشرے میں سروائیو کرنا ایزی ہے؟ بینگ اے جرنلسٹ, میں خود خاتون ہوں, مجھے پتا ہے کہ اگر میں کبھی لوکل ٹریول کر رہی ہوں یا کسی مرد کا ضروری ہے یا ٹیم جا رہی ہے, اگر ہم جائیں گے اس طرح تو ہر یہاں پہ آپ جس دوسری خاتون سے پوچھے یہ ان کو یہ ایشو آ رہے ہیں. کل ایک واقعہ ہوا جس پہ سائیکلسٹ تھی جو جا رہی ہے, اس کو لڑکا جاتے ہوئے ہراس کر کے گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کے لیے ایک اسٹیمپ لگا دیا گیا ہے کہ وہ مرد کے ساتھ نکلے گی باہر, وہ اکیلے نہیں نکلے گی؟ آپ نے بھی کتنا اس طرح کا سروائیو کیا, اور آپ کیا کہتی ہیں آنے والی لڑکیوں کو کہ وہ کیسے ان چیزوں کو فیس کریں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جب بھی خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے خاص طور پہ ینگ ایج میں تو بہت مسائل ہوتے ہیں, اور یہ معاشرہ ہی مردوں کا معاشرہ ہے. لیکن اب ہم نے سائبر یہ کرائم کے علاوہ یہ ہیرسمنٹ کے لیے بھی ہم نے بل لے کر آئے تھے کہ ہیرسمنٹ کے کیس بھی, لیکن ہماری بچیاں بھی گھبراتی ہیں کہ اپنا پولیس میں جاتے ہوئے کہ کیس کو زیادہ وہ میڈیا پہ ہائپ نہیں دینا چاہتی خواتین. لیکن اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں, واقعی بہت ٹائم لگے گا, لیکن معاشرہ میں بہت
بہراروی جس طرح میں کہہ رہی تھی پھیل گئی ہے اور واقعی نکلنا بہت مشکل ہے. خاتون کا میڈیا میں جیسے آپ ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہیراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں. کل سائیکلسٹ کا واقعہ میں نے بھی سنا, اس کی بھی میں بہت مذمت کروں گی کہ وہ بچی جو کہہ رہی تھی کہ ہم فیمیل سائیکلسٹ ہے وہ, اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں کیا ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ بچی ہر چیز میں حصہ لیں, کلچر ہر چیز میں آپ انوالو ہوں, ہر چاہے اسپورٹس ہوں یا کچھ بھی ہو, لیکن افسوس ہے کہ یہ معاشرہ آگے ان کو بڑھنے نہیں دیتا. تو اس کے لیے بھی ہم نے ایگزیمپلری پنشمنٹس رکھنی ہے ہیرسمنٹ کے کیسز میں بھی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا, ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ ذرا سلو ہے یہ پروسیس, لیکن ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی کام ہوگا. اچھا, ایک اور سمی صاحبہ ایک اور چیز ہم نے بڑی دیکھی ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا, اگر کسی خاتون کو ہراس کیا جاتا ہے, وہ کوئی چیز سوشل میڈیا پہ ایکٹیو کرتا ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی لڑکی ہے وہ کرے گی, تو آپ کو یہ بڑا دیکھنے میں آیا کہ خاتون ہی ان کے بڑے اگینسٹ ہو جاتی ہے. لائک یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, آپ نے دوپٹہ نہیں لیا, آپ نے یہ سب چیزیں, کیونکہ خواتین کے ساتھ کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے سم ٹائم خلاف ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے جی. دیکھیں اب اس وقت آزادی, ہر قسم کی آزادی ہے, لباس کی, اوڑھنے پہننے کی, آپ ایک تمیز کے دائرے میں جو بھی آپ پہنیں, تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ دوپٹہ لیں نہ لیں. خواتین کو اگر خواتین کا ساتھ نہیں دیں گی تو پھر ظاہر ہے بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ مرد کہاں پھر بولیں گے اس وقت. لیکن ہم اس بات کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ خواتین اس قسم کے الزام تراشی کریں دوسری خواتین پہ, جیسے کہ وہ کہہ دیتی ہیں ان کا اپنا لباس صحیح نہیں تھا اس لیے ان کو ہیرس کیا گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اس کے پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ ہر قسم کی آزادی ہو, اوڑھنے پہننے کی آزادی ہو, لیکن ایک تمیز کے دائرے میں, جو اسلامی حدود ہیں اس کے درمیان رہتے ہوئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کام ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سیمی صاحبہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا جس طرح سے خواتین کے حوالے سے کہ اگر ہم بات کریں کہ آج سارے ایک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ خواتین کی جو ہراسمنٹ ہے اور اس طرح کے کیسز پہ جب تک سخت سے سخت سزا نہیں دی جائے گی تب تک ایسے واقعات ہمیں روز بہ روز دیکھنے میں آئیں گے. اور اس وقت ہمیں سب کو ایک ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے انہوں نے بھی کہا, پی ٹی آئی کی حکومت ایسا قانون لانے کی کوشش کری ہے, کچھ دباؤ ہیں جس کی وجہ سے شاید رکے ہوئے ہیں, لیکن ایسا قانون لانا بہت ضروری ہے جس سے خواتین اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں, پاکستان میں جو ہے سر اٹھا کے چل سکیں. جی ناظرین,